الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے. آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ گئے ہجرت کر کے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن خوشی کے مناتے ہیں، ایک نوروز کا دن اور دوسرا مہرجان کا دن. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں خوشی مناتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے سے ہم ان دنوں میں خوشی مناتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 دن عطا فرمائے ہیں جس میں تم کو خوشی منانا ہے. ایک تو عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر. تو آج خوشی کا دن ہے، بچے بھی خوش ہیں، نوجوان بھی خوش ہیں، بوڑھے بھی خوش ہیں، سب خوش ہیں. لیکن وہ ہم کو عید کیا پیغام دیتی ہے؟ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ خود تکبیر پکارا کرو کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر پکارنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو علماء کرام اور مفسرین حضرات اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تشریح میں لکھتے ہیں کہ دراصل بات تو یہ ہے
کہ مسلمانوں نے رمضان مبارک کے اندر بہت عبادت کی، تو عبادت کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر تکبر پیدا نہ ہو جاوے، گھمنڈ پیدا نہ ہو جاوے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبیر کہنے کا حکم اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور تعریف کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح ایک مسلمان عید کے موقع پر نئے کپڑے پہنتا ہے، نئے چپل پہنتا ہے، نئی ٹوپی پہنتا ہے، تو تب تک اس کے دل کے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم تکبیر پکارا کرو کہ سب سے بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تم نہیں ہو۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ شیطان نے کیوں نہیں کیا تھا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیا باری تعالیٰ تو نے تو مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی تاثیر تو اوپر اٹھنا ہے اور مٹی کی تاثیر تو نیچے جانا ہے، اور آگ کیسے سجدہ کر سکتی ہے مٹی کو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ لیکن میرے بھائیوں، کسی کے اندر تکبر ہے یا کسی کے اندر تکبر نہیں ہے، یہ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر تکبر کی صفت ہے، تکبر کی بیماری ہے، لیکن میرے بھائیوں ایک واقعہ ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے سامنے جب بھی کوئی تعریف کرتا ان کی تو بہت ہنستے تھے۔ تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ تو بہت ہنستے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے، کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ دراصل بات ہے کہ جب کوئی میری تعریف کرتا ہے تو اس وقت میں اپنے دل کے اندر یہ سوچتا ہوں کہ جو میں نے عمل کیا ہے، میں جو نے عبادت کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے اوپر میں ہنستا ہوں۔ تو کون متکبر ہے؟ کس کے اندر تکبر کی صفت ہے، کس کے اندر تکبر کی بیماری ہے، یہ اس کو ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی تواضع تھی، ہمارے اندر تواضع ہونی چاہیے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ہم قبر کے گھڑے کے اندر چلے جائیں گے اور ہمارا جو جسم ہے وہ بھی مٹی بن جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع تھے۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ گئے تو مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، تو جہاں صحابہ کرام کام کر رہے تھے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر حصہ لگا رہے تھے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی تین جانب، ایک جانب تو پہاڑ اور درخت ہے، تین جانب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے کے اندر شریک تھے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متواضع صفت تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے آپ کو خود نہیں سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کام کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں کو بھی کرتے ہیں اور بکری کا دودھ بھی دھوتے ہیں اور کپڑے بھی سیتے ہیں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم سب کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑی شان کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اونٹ کے اوپر سوار تھے، تو اس وقت بعض صحابہ تو کہنے لگے تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ ہمارا اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن تھی وہ جھک گئی تھی ہمارے تواضع کے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تکبیر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ کہ ایک مسلمان کے دل کے اندر، ایک مومن کے دل کے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے عبادت کی وجہ سے، اور نئے کپڑے پہننے کی وجہ سے، نئے چپل پہننے کی وجہ سے۔
تو عید کا پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر تکبر بھی نہ ہو، ذرا برابر تکبر نہ ہو. ہم یہ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا تو لوگ مجھ کو قبر کے گڑھے کے اندر داخل فرما دیں گے. تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. اور دوسرا پیغام عید کا یہ ہے کہ عید ہم کو کیا پیغام دیتی ہے. عید ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں آپس میں ایک ہو کر رہو، متحد رہو، متفق رہو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، جھگڑا مت کرو ورنہ کیا ہوگا، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا مت کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر کہ ایک مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس قوم کے اندر اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، وہاں جھگڑے ہوتے ہیں. جس قوم کے اندر اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس قوم کے اندر اتحاد پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اتحاد پیدا کرنے کے لیے مسجدوں کو آباد کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانا ضروری ہے. ہمارے کھانے کے موقع پر، شادی کے موقع پر. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے. لیکن آج کل کا سماج، آج کل کا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو ترقی ہو گئی مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک طرف حضرت بلال بھی تھے، کالے کلوٹے تھے، ان کے ہونٹ کالے تھے. حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، بہت سارے مالدار صحابہ تھے، لیکن اتحاد تھا ان کے درمیان وہ اتفاق تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی. اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان تو ایک عمارت کی طرح ہے، ایک مکان کی طرح ہے کہ ایک کا حصہ ایک دوسری حصے کو مضبوط کرتا ہے. تو اسی طرح ایک مسلمان کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تقویت ہونی چاہیے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہاتھ کو تکلیف پہنچی تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. اسی طرح جب پاؤں کو تکلیف پہنچی تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. اگر بخار آ جاتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. سردی ہو جاتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. تو ایک مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کے اوپر حالات آ جاوے، مالی اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ایک مسلمان بھی بے چین ہو جانا چاہیے، بے قرار ہو جانا چاہیے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کل فلسطین کے کیا حالات ہیں. فلسطین کل میں نے خبر پڑھی کہ ایک آدمی کے کل رات، حالانکہ انعام کی رات تھی، کل ایک آدمی کے 3 بچے شہید ہو گئے. ایک آدمی کے 3 بچے شہید ہو گئے اور 2 پوتے شہید ہو گئے. سمجھو مسلمانوں، سوچو ایک باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ 3 بیٹے شہید ہو گئے اور 2 بیٹے شہید ہو، پوتے شہید ہو گئے. ایک خبر پہنچانے والے نے ان کو خبر پہنچائی تو کیا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ان کو چنا، فاصطفاہ، جنہوں نے ان کو چنا شہادت کے لیے. اور اس تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میرا سر ان کو شہید کر کے، ان کو شہید کا درجہ دے کر میرا سر کو اوپر اٹھا لیا، لوگوں کے سامنے مجھ کو عزت عطا فرمائی. یہ ہے. اور انہوں نے آگے لکھا، جب کسی نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کارساز ہے. میں نے جب یہ خبر پڑھی، یہ خبر سنی، واللہ میری نیند اڑ گئی کہ اللہ کے لوگوں کا کیا ایمان ہے. یہ تو صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ ایک عورت کا
और औरत के 3 बेटे शहीद हो गए थे। तो एक आने वाले ने खबर दी कि आपका एक बेटा शहीद हो गया। दूसरे ने कहा कि आपका दूसरा बेटा शहीद हो गया। तीसरे ने कहा क्या तीसरा बेटा शहीद हो गया। चौथे ने कहा कि आपका शोहर शहीद हो गया। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा है, मैंने तो इसीलिए उनको दूध पिलाया था। ये तो सहाबाए किराम का ईमान था। ये अहले फ़लस्तीन का ईमान भी सहाबाए किराम जैसा ईमान है। ऐसे हालात में भी मस्जिद अक्सा फूल है। तरावी के अंदर बहुत से लोग इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं, और हमारी हालत तो ये है कि जैसी नमाज पूरी हुई वैसे हम भाग जाते हैं। वहाँ तो वो लोग इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, ये ईद का दूसरा पैगाम ये है कि हम इत्तेहाद रखें, आपस में एक होकर रहे कि अल्लाह हमारा एक है, रसूल हमारा एक है, कुरान करीम हमारा एक है। और जब एक हाजी हज करने के लिए जाता है तो तमाम हाजी एहराम में होता है। तो ये हज भी हमको एक पैगाम देता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए। बहरहाल ये दूसरा ईद का पैगाम ये है कि मुसलमानों के दरमियान झगड़े नहीं होने चाहिए, तफरका नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के दरमियान तो मोहब्बत होनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में मोहब्बत थी। मैंने कहा कि हज़रत बिलाल भी थे, हज़रत अबू बकर भी थे, हज़रत उस्मान भी थे, मालदार भी थे, गरीब थे, काले थे। इसीलिए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस के अंदर, न किसी अरबी को अजमी के ऊपर फजीलत है, न किसी अरबी को अजमी के ऊपर फजीलत है, न किसी गोरे को काले के ऊपर फजीलत है, लेकिन हाँ फजीलत है तो तक़वे के एतबार से। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए ईमान वालों हमने तुमको एक मुज़क्कर यानी मर्द औरत से पैदा फरमाया है, और हमने तुम्हारे कबाइल बनाए हैं, और मैंने तुम्हारे कुतुब बनाए हैं। कुतुब क्यों बनाए हैं? लिताअरफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को समझो पहचानो। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्न अक़रबकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हारे नज़दीक अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो शख्स है जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुत्तकी हो। जो मुत्तकी हो अल्लाह के नज़दीक महबूब है। लेकिन आजकल क्या दौर चल रहा है, मुसलमानों के दरमियान जुबान की लड़ाई, ये इस जुबान का आदमी है, इसकी ये जुबान है, समाज की लड़ाई, ये इस खानदान का है। मेरे भाई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो असबियत के ऊपर मरा, यानी मेरा समाज, मेरा मुआशरा, मेरी जुबान, ये जो असबियत के ऊपर मरा तो हम समझो कि वो जहालत के ऊपर मरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जगह पर, ये जो असबियत के ऊपर मरा, जिसने समझा कि मेरा समाज, मेरा इलाका, मेरी जुबान, समझो कि वो हम में से नहीं है। तो इसका दूसरा पैगाम तो ये है कि हम आपस में मुत्तहिद रहे, मुत्तफिक रहे। एक मैं मिसाल लिया करता हूँ। एक मरतबा एक अल्लाह वाला ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि बहुत सारे कबूतर जाल के अंदर फंस जावे, सिर्फ एक कबूतर जोर लगावे तो ये जाल नहीं उखड़ेगा, तमाम कबूतर जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे तो ये जाल उखड़ जाएगा। तो मुसलमानों, मुत्तहिद रहो, मुत्तफिक रहो। इसी तरह आसमान के ऊपर अगर एक सितारा इस तरफ है, एक सितारा उस तरफ है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे सितारे एक ही जिहत में है, एक ही तरफ है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे भाइयों, हम मुत्तहिद रहे। दूसरा पैगाम ईद का ये है, और खुसूसन अहले फ़लस्तीन के लिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ करें। और ईद का तीसरा पैगाम, हम सबको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र निकाला करो। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह बयान फरमाई है कि जिस तरह तुम खुशी मनाते हो, गरीब भी खुशी मनाए। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला हमको ईद के ज़रिए पैगाम देना चाहता है कि तुम भी गरीबों की मदद करो। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, ज़कात निकालते हैं, सदक़े फ़ित्र निकालते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन, कि एक दाने की वजह से 7 बालियाँ निकलती है और हर बाले के अंदर 100 दाने निकलते हैं। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला हमको एक कहना चाहता है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करोगे और अल्लाह के महबूब रास्ते के अंदर खर्च करोगे, अल्लाह तबारक व तआला एक के कई गुना देगा।
मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। और एक मरतबा एक आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अपनी महबूब चीज़ को खर्च करो। तो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरहा नामी बाग मुझको बहुत महबूब है, बहुत पसंद है, और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि अपना महबूब मान और मेरे रास्ते के अंदर खर्च करो, ये मेरा बाग आप अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर दो। ये सहाबा किराम थे। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं और यतीमों की कफालत करने वाला, यतीमों की देखभाल करने वाला, ईद के मौके पर या और किसी खुशी के मौके पर यतीमों की मदद करने वाला। और मेरे भाइयों, हम सबको मालूम है कि जिस लड़के का, जिस बच्चे का बाप चला जाता है, बहुत कम उम्र के अंदर चला जाता है, कि उस बच्चे के ऊपर, उस बेवा के ऊपर क्या गुजरती है कि उस वक्त कमाने वाला कोई नहीं होता है, औरत ज़ात होती है, बेचारी औरत ज़ात तो घर में रहती है, और बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, स्कूल के अंदर है, कोई मदरसे के अंदर है। इसलिए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अना व काफिलुल यतीम, मैं और यतीमों की देखभाल करने वाला, यतीमों के ऊपर खर्च करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे से इशारा किया कि मैं और यतीमों की मदद करने वाले इस तरह होंगे, एक तो जन्नत और दूसरा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस। और हम सबको मालूम है कि हमारी बात झूठी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो बात निकलती है वो झूठी हो ही नहीं सकती है। और हमको मालूम है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बातें कही थी वो आज हमारे आँखों से दिखाई दे रही है, हमारे आँखों के सामने है। तो बहरहाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और यतीमों की मदद करने वाला, कफालत करने वाला जन्नत के अंदर इस तरह होंगे। तो अगर हमको जन्नत चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस चाहिए, तो यतीमों की मदद करें ईद के मौके पर और किसी खुशी के मौके पर। और एक मरतबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीमों की मदद करने वाला और विवाहों की मदद करने वाला ऐसा है गोया कि अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करने वाला। और हम सबको मालूम है कि जिहाद का क्या दर्जा है कि शहीद का एक कतरा, खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो हम गरीबों की मदद करें। कैसे हालात हैं, महंगाई का दौर है, कितनी महंगाई है, हम सबको मालूम है। तो ऐसे हालात में गरीबों की, यतीमों की मदद करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमको बहुत देगा। इसीलिए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर सुबह को 2 फरिश्ते आते हैं, नाजिल होते हैं। पूरे साल एक फरिश्ता दुआ करता है, ये अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल के अंदर इजाफा फरमा, तो उसके माल के अंदर बरकत फरमा। और एक फरिश्ता ऐलान करता है, दुआ करता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कंजूसी करता है, ये रास्ते के अंदर खर्च नहीं करता है, यतीमों के ऊपर खर्च नहीं करता है, गरीबों के ऊपर खर्च नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को बर्बाद कर, उनके माल को हलाक कर। और हम सबको मालूम है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, यतीमों के ऊपर, गरीबों के ऊपर खर्च करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बहुत माल देता है। मैं एक बयान सुन रहा था शेख हनीफ साहब का, वो बयान फरमा रहे थे कि एक मरतबा मैं अस्पताल में अपनी नवासी को लेकर गया, तो एक काम करने वाली थी, मैंने उसको 500 रुपये दिए। मैं बाहर निकला तो एक पहचान वाला आया, मेरी बात भी नहीं हुई थी उनसे, अचानक आया और मुझको 2500 रुपये दिए। तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुझको याद आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करता है अल्लाह उसको दुगना देता है। मैंने सोचा अल्लाह तबारक व तआला दुगना तो देता है लेकिन कभी कभार चुगना भी देता है। जैसा कि 500 दिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2500 दिए। तो हम गरीबों के ऊपर मदद करें। अगर हमारे गांव के अंदर, हमारे माशरे के अंदर अगर कोई बच्चा होशियार है स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर, तो हम उनके ऊपर खर्च करें। अगर फीस का इंतज़ाम नहीं है तो उनके फीस का इंतज़ाम करें। अगर ये बच्चा आगे जाकर डॉक्टर बनेगा, वो बड़ा इंजीनियर बनेगा, इसी तरह वकील बनेगा और अपना भी करेगा, उम्मत का भी करेगा, तो हमको सवाब मिलेगा, सत्य जाया होगा। हम कब्र के अंदर चले जाएंगे और हमारा सवाब हम तक पहुंचता रहेगा। तो हम गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें। तो ये तीसरा पैगाम था। ये हमको एक पैगाम देती है कि गरीबों की मदद करें। और इसका पैगाम चौथा ये है
کہ جس طرح ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب منایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے بہت ہاتھ اٹھائے، اسی طرح رمضان کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے والے بنے، جس طرح نمازوں کا اہتمام کیا، زکوٰۃ نکالی، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا، گیا رمضان کے اندر بھی ہم خود نمازوں کا اہتمام کریں۔ میں ایک مرتبہ کسی جگہ سے افطاری کے بعد آ رہا تھا، تو نماز جب چل رہی تو میں آیا تو دیکھا کہ بائک ہے وہاں باہر، تو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک، میں نے اس وقت دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر باقی رکھنا، رمضان کے بعد بھی باقی رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان مبارک کو مہینہ کیوں دیا تھا؟ پریکٹس کے لیے دیا تھا کہ ایک مسلمان کس طرح بقیہ زندگی گزارے، جس طرح رمضان میں گزارتا ہے اسی طرح بقیہ زندگی بھی گزارے، جیسا کہ ہمارے بہت سے نوجوانوں نے اعتکاف کیا ہے، ماشاءاللہ بہت عبادتیں کی، درود شریف بھی پڑھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھی، 10 سنتیں بھی سیکھی۔ تو گویا کہ ہم کو اللہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ غیر رمضان کے اندر بھی اس کا اہتمام کرے۔ اب خلاصے کے طور پر کچھ بات جو بیان کیا میں نے اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ عید ہم کو پیغام دیتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، ہم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہم مٹی کے حوالے ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ عید ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق ہونا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جھگڑا کریں گے تو کیا ملے گا؟ جھگڑا کریں گے تو دشمنی پیدا ہوگی، جھگڑے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کینہ پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، اور بعض مرتبہ جھگڑے اتنے حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بعض جگہوں پر قتل تک پاری ہو جاتی ہے، کچھ لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لیں، ایک ہو کر رہیں۔ اور عید کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں۔ اور عید کا چوتھا پیغام یہ ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اچھی عبادت کی، یہ رمضان کے اندر بھی خوب عبادت کریں۔ اور پانچواں پیغام یاد آ گیا کہ یہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بہت عبادت کی، لیکن عبادت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو بہت ثواب عطا فرمایا ہے، لیکن فلم دیکھ کر، گانا سن کر اپنے جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو ضائع نہ کرے، کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے جو اعمال ہے، جو اعمال کا ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے نوجوان مسلمانوں کی حالت یہ کہ بہت عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے عید کا چاند ہوتا ہے جو داڑھی رکھی تھی وہ داڑھی بھی چلی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے تم کو توفیق عطا فرمائے کہ پورے مہینے میں داڑھی رکھو، لیکن تم عید کے رات، جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس کے اوپر اسطورہ چلاتے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کتنے دعائیں کی، اور پھر یہ حالت کے اندر بھی امت کی فکر تھی، لیکن ہم داڑھی اڑا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم گانا سن رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، تو نوجوانوں پہ خصوصی اپیل ہے، خصوصی درخواست ہے کہ اپنے آپ کو یہاں سے بات لے کر جائے کہ ہم اپنے آپ کو گانا سننے سے، فلم دیکھنے سے بچائیں گے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو گانا سنتا ہے، فلم دیکھتا ہے، تو جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ ابھر جاتی ہے، کیونکہ گانے کے اندر، فلم کے اندر عاشق اور معشوق کی کہانی ہوتی ہے، اور اس کی جب انسان دیکھتا ہے تو اس کی جو سوچ ہوتی ہے، جو اس کی فکر ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے، اور جب انسان کی سوچ بدل جاتی ہے تو اس کا جو راستہ ہوتا ہے، صحیح راستے کے اوپر چلتا ہے، وہ وہاں سے غلط راستے کے اوپر چل جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرماوے، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔